ہمارے ہاں عمومی طور پر جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو ان کے برادری والے رشتہ دار ان بیچاروں کو، چاہے ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو، ایک والد اور والدہ اور بھائی کے مرنے کا غم، دوسرا برادری ساری اکٹھی ہو جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کی ترتیب بنانا اس میت والے کے سپرد ہو جاتا ہے کہ سب کے کھانے پینے کا انتظام تو نے کرنا ہے۔ گویا وہ تو طبعی موت سے مر گیا، اس بیچارے کو برادری والے معاشی طور پر مار دیتے ہیں، تو اس کو لازمی ضروری کل خانی کو چاول پکانے کو حصہ سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ بیچارہ امیر ہو یا غریب ہو۔ اب اس پر شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اس کے لیے میں یہ فتاوی رضویہ ہے امام احمد رضا خان بریلوی کا، اس کی جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 662 ہے۔ اس کا ایک سوال جواب ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ امام احمد رضا خان بریلوی مرحوم سے سوال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ہندیہ شہروں کے اندر یہ رسم ہے کہ میت کے وفات والے دن سے اس کی سارے رشتہ دار اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ دوسرے دن واپس جاتے ہیں، کچھ تیسرے دن واپس آتے ہیں، بعض تو 40ویں تک بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس دوران کھانے پینے پان چھالیا کا انتظام سارا اہل میت کرتے ہیں، تو ایک بہت بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے میت والوں کا۔ اگر اس وقت ان کا ہاتھ خالی ہو تو پھر وہ بیچارے قرض لیتے ہیں، یوں نہ ملے تو سودی پیسہ نکلواتے ہیں، اگر نہ کریں تو بدنام ہوتے ہیں۔ تو اب کیا کریں؟ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ تو امام احمد رضا خان بریلوی مرحوم جواب دیتے ہیں کہ پہلا ان کا لفظ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مسلمان، یہ پوچھتا ہے جائز ہے یا کیا؟ یوں پوچھ، یہ ناپاک رسم کتنے قبیح اور شدید گناہوں، سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے۔ آگے خود لکھا، اولاً یہ دعوت خود ناجائز بدعت شنیع قبیح ہے۔ امام احمد اپنے مسند اور ابن ماجہ سند بسند صحیح لکھتے ہیں، ہم گروہ صحابہ اہل میت کے یہاں جمع ہونے، ان کے کھانا تیار کرانے کو مردے کی نیاحت سے شمار کیا کرتے تھے۔ آگے لکھا ہے، سراجیہ کے الفاظ ہیں، غمی میں یہ تیسرے دن کی دعوت جائز نہیں ہے۔ آگے تبیین الحقائق امام ذیلی میں ہے، مصیبت کے لیے 3 دن بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، جبکہ کسی ممنوع حکم کا ارتکاب نہ کیا جائے، جیسے مکلف فرش کے بچھانے، میت والوں کی طرف سے کھانے۔ تو اس لیے برائے مہربانی غریب پر زندگی تنگ نہ کیجیے، ایک میت کا غم، دوسرا کھانے کا غم۔ ہاں، اگر ایصال ثواب کے لیے کرنا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے، تلاوت اور ذکر اذکار کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ غریب کے اوپر معاشی بحران مسلط